جی صاحب ماشاءاللہ کافی بہترین طریقے سے آپ ہم طلبا کو اور سامعین سامعات کو سمجھا رہے ہیں ماشاءاللہ. اب جو اہم ترین سوال ہے مکتب کے عنوان سے وہ یہ ہے کہ مکتب میں بچے غیر حاضر کیوں ہو رہے ہیں؟ سب آپ نے پورا سسٹم بتا دیا، ایسا ہے ویسا ہے سب کر کے ہم اب انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. 3 دن تو ماشاءاللہ چلیے بہترین طریقے سے چل رہا، بلکہ 5ویں دن سے بچے غائب ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ غلطی ہماری ہے یا پھر کس کی ہے؟ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس کی فطرت کھیلنا، جی اس کی فطرت انٹرٹینمنٹ، بچہ تو بچہ. مسئلہ یہ ہے کہ مکتب کی تعلیم کو ہم کتنا دلچسپ بناتے ہیں، جی یہ میٹر کرتا ہے. بچوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کتنا اچھا ہونا چاہیے، جی یہ میٹر کرتا ہے. بچوں کے ساتھ ہم بچے بن کر کے پڑھاتے ہیں یا بچوں کے ساتھ ہم مولانا بن کر کے پڑھاتے ہیں. تو غیر حاضر کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کو شوق دلانے کے لیے ہم کیا اقدامات کریں، یہ سب سے پہلی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جو کام کروانا چاہتے تھے بچے ہوں کہ بڑے ہوں، جی غیر معمولی فضائل بیان کرتے، فوائد بیان کرتے، فضائل کے بعد فوائد. جی مکتب کی تعلیم کے فضائل کیا ہیں؟ مکتب کی تعلیم سے فائدے کیا ہیں؟ بچوں کو کبھی یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ ان کا ذہن کبھی اس کی طرف جاتا ہے نہ اساتذہ کا ذہن جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تشویق پیدا کریں، یہ فوائد بتا. خواب دکھانا تو ہر کسی کو آتا ہے، پوری دنیا بس خواب دکھا کر کے بہت کچھ لوٹ رہی ہے، کما رہی ہے. آپ کیوں جنت کا خواب نہیں دکھا سکتے؟ اور آپ کیوں دنیا کو جنت بنا کر کے پیش نہیں کر سکتے کہ اگر تمہاری دینی تعلیم ہوگی تو تمہارا اگلا فیوچر جو ہے اتنا برائٹ ہوگا اور اتنا پیراڈائز ہوگا؟ کیوں نہیں؟ آپ فضائل اور فوائد کا بتانا یہ نہج نبوی ہے. پہلی بات بچوں کے سامنے ظاہر ہے. دوسری بات یہ تو تشویق کی بات ہے. دوسرے یہ ہے کہ بچوں کے لیے اپریسیشن پروگرامز کیا ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، جو بچہ غیر حاضر ہو رہا اس سے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، جو بچہ پابندی سے آ رہا اس کا آپ کے اوپر کیا اثر ہے؟ غیر حاضری کرنے والے بچے کو سزا مل رہی ہے تو پابندی سے آنے والے بچے کو انعام کیوں نہیں؟ اصل میں ضرورت اس بات کی کہ بچوں کی جو فطرت ہوتی ہے، جو مزاج ہوتا ہے، اس کے حساب سے بہانے سے وہ اپریسیشن کے بھوکے ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی کے بھوکے ہوتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی آپ مسجد میں آتے ہوئے کسی بچے کو دیکھی تو وہ سیدھے پیر سے داخل ہو گیا نہ چاہتے ہو، مطلب یہ کہ اس کو کوئی خیال بھی نہیں، آتے آتے سیدھے پیر سے داخل ہو گیا، بس آپ اسی کو پکڑ لیں اور پکڑ کر کے بس او ماشاءاللہ عبد الرحمن آپ تو آج سنت طریقے سے مسجد میں داخل ہوئے، اور آپ پورے درجے کو متوجہ کر کے عبد الرحمن کی تعریف کیجیے کہ دیکھو عبد الرحمن سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہوئے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. ایسا ہونا چاہیے. بچہ جو ہے بائی چانس سیدھے ہاتھ سے پانی پی لیا، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ سنت تھی، لیکن اگر آپ اس کو دیکھتے ہی فوری آپ اس کی تعریف کریں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے، اس کو حوصلہ دیں گے، اور وہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینے کا عادی ہو جائے گا اور اس کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ بائیں ہاتھ سے پانی پینا تو بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے. اس چیز کے بچے بھوکے ہوتے ہیں. جب پابندی سے آ رہا ہے اس کو انعامات دیں، مہینے کے ختم اس کو انعامات دے، سال کے ختم. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چھوٹا سا وزٹنگ کارڈ آتا ہے، اچھا جی تو وہ وزٹنگ کارڈ آپ بنوا لیجئے وہ ٹائپ کا، جی جس میں آپ ممتاز فی الحضور اور ایکسلنس یعنی اٹینڈنس بول کے ایسے کچھ الفاظ لکھائیے، اور لکھا کر کے بس مہینے کے ختم پہ ایک بڑے سائز کا جو تھرماکول ملتا ہے، جیسا کہ چپ دیا جاتا ہے، تھرماکول کو آپ اچھا سا کور چڑھا کر کے بیچ میں وہ لگا کر کے اتنا بڑا بچوں کے سامنے دے دیجیے. اگر وہ پابند بن جائے تو کافی ہے نا آپ کو، اور کیا اس کے پیچھے خرچ بہت اثر ہے. 50 پیسے 1 روپے میں بن جائے گا اور بچہ پابند ہو جائے گا. جی آپ بیچ لگائیے، ممتاز فی الحضور کا بیچ لگائیے بچوں کہ جو پابندی کریں گے بیچ رہے گا. دیکھو ایک چیز کلک ہو رہی اس میں، جب ہم لوگ نئی کار وغیرہ لیتے تو وہ ایسے ہی ہوتا، کچھ لمبا چوڑا شکل بنا کے دیتا ہے. چیزوں سے تو ہم کو سیکھنا چاہیے. جی جب میں مکتب والا ہوں تو مکتب والے کو ہر جگہ سے مکتب کا فائدہ سوچتا ہے. ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے نا صاحب، میں ان سے سیکھوں، واہ میں عالم صاحب نا
مگر دوسری چیزوں میں تو ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. مگر آپ ایسے بچوں کے تعلق سے کیا بتائیں گے ہم سے جب جو بچے یہ بول رہے ہیں کہ ہر دوسرے سیشن میں یا پھر ہر دوسرے دن یا چوتھے دن دادا مر گئے ہمارے نانا مر گئے, ایسے بچے کیا ان کی بات کو صحیح میں سمجھ لینا ہے؟ نہیں آخر ہے کتنے دادا ہوں گے جو مر رہے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے, ان کے دادا گننا چاہیے کہ کتنے مرے ہیں اور کتنے قبر سے اٹھ کے آئے ہیں. وہ تو ہے, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں کا انتقال ہو گیا, اور شاید بہت سارے زندہ رہتے ہیں اور وقت سے پہلے وہ لوگ پہنچا دیتے ہیں. لیکن ہم کو سمجھے ہوئے رہنا چاہیے کہ بچوں کیا نفسیات ہوتی ہے, وہ ہمیں سمجھے رہنا چاہیے اور ہو جائے گا وہ کوئی بڑا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مکتب کو ان کے لیے دلچسپ بنا دیں گے, اساتذہ کا بیہیویئر ان کے ساتھ ٹھیک کر دیں گے, اور اساتذہ بچوں کو بچوں کے انداز میں پڑھائیں گے, اور ان کے ساتھ اپریسیشن سسٹم رہے گا, تو اب بچے بھاگ دوڑ کر کے مکتب آئیں گے. مکتب سے جاتے ہوئے ان کو اچھا نہیں لگے گا, بلکہ ہم نے دیکھا ہے ایسے مکاتب کو, اور ہم ایسے مکاتب کو چلا رہے ہیں جس میں چھٹی ہوتی ہے تو بچے پوچھتے ہیں مجھ کیوں چھٹی ہوتی ہے. یہ ہے تو واقعہ. جی بالکل, ماشاء اللہ. مگر مسلم صاحب یہ بھی ایک اہم سوال ہے, اب جب یہ سوالات چل رہے ہیں تو اسی میں ایک اور سوال. سر والدین بچوں کو رات میں حیدرآباد کا اگر مسئلہ ہے تو ولیمے میں لے کے جانے کا سسٹم ہے. جی دیکھیں آپ ولیمے کی واپسی ہمارے پاس کتنی لیٹ ہوتی ہے, اور بچے کھلے انداز میں بول رہے ہیں صبح کہ کبھی ولیمے. آج ہی ایک میٹنگ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں بات چل رہی تھی 3 بجے واپس ہوئے ولیمے رات میں. جی ہوتا ہے کوئی مسئلہ. جی تو میں ان والدین تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ کیا بچوں کو تم ٹھیک ہے لے کے جائیں ولیمے میں, رات میں 3 بجے تک, وہ تو خیر بچے تو کھیلنے میں ہیں, اور خواتین تو وہاں پہ الگ ہی لیول کی باتوں میں ہیں, جن باتوں کا واقعتاً شریعت نے منع کیا ہے ویسی باتوں میں بھی منہمک ہیں وہاں پر. تو بچے کی تعلیم کے سلسلے میں وہ لوگ سوچ رہے ہیں یا پھر جان بوجھ کر وہ کام میں مصروف ہے 3 بجے تک؟ نہیں, بات یہ ہے کہ کچھ ان کی کمزوری, کچھ ہماری غلطی. اچھا, ان کی کمزوری یہ ہے کہ دینی تعلیم کی اہمیت. بہت سارے لوگ ولیمہ رکھتے وقت, نہ کوئی پروگرام سیٹ کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ دوسرے دن چھٹی ہونا چاہیے. ہفتے کو دیکھیں گے آپ کو سارے فنکشن ہال فل ملیں گے, کیونکہ اتوار کی وجہ یہ ہے کہ اتوار کو اسکول جانا نہیں ہوتا, آفس جانا نہیں ہوتا, آسانی ہوتی. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی کمزوری ہے کہ دین کی اہمیت نہیں. اسکول کو چھٹی نہیں ہونا چاہیے چاہے مکتب کو کتنی ہی چھٹی ہو جائے. کچھ کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے سرپرستوں کو اپنے قابو میں نہیں لیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی محنت آپ کو طالب علم کے اوپر کرنی ہے اس سے زیادہ محنت آپ کو ان کی کرنا ہے. عجیب بات لگے گی لیکن پاسبلٹی 100%. کیسے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اس کا جواب, بچوں کو ہم نے آج کھانے کی سنتیں یاد دلائی. جو آپ مکتب میں پڑھا رہے ہیں وہ گھر پہنچائیے. نہیں, بچوں کے سامنے ریپیٹ کریں گے ہم نہیں. آج جو دے رہے ہیں اگر وہ گھر پہنچے گا تو گھروں میں دین آئے گا. کیسے پہنچائیں گے؟ کھانے کی سنتیں آج ہم نہیں آتی. جی, تو ہم کیا کرتے ہیں دوسرے دن, چلو بچوں سناؤ کون کس کو یاد ہے کھانے کی سنت. ہم کہتے ہیں بس اتنا سوال آپ کا مکمل نہیں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اتنا سوال, گھر میں کون کون کھانے کی سنتیں سنا کے آئے بتائیے. اچھا, میں کہتا ہوں یہ سوال بھی ناممکن. میں کہتا ہوں آپ جب آج کھانے کی سنتیں یاد دلائیں تو بچوں کو اس بات پر آمادہ کیجیے, ترغیب دلائیے کہ آپ جب گھر میں دسترخوان بچھے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہوں جی تو آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے امی, ابو, بھیا, بھابھی سب کو بولیں میں کھانے کی سنتیں پڑھا رہا ہوں, آپ لوگ پڑھیے. بچہ کھڑے ہو کر کے کھانے کی سنتیں پڑھائے سب کو, اور سب پڑھیں گے اور بڑی خوشی سے پڑھیں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چھوٹے بچے گھر میں کوئی ٹوٹے پھوٹے انداز میں پوئم بھی پڑھ لیتے ہیں, اگرچہ کہ وہ پوئم نہ وہ بچہ سمجھتا ہے نہ والدین سمجھتے ہیں, لیکن سب اس کے ہونٹوں کو پکی لیتے ہیں اٹھا کر, خوش ہوتے ہیں وہ بچہ پوئم سے. تو یہ سنتیں جب بچہ سنائے گا نہیں بلکہ پڑھائے گا, کتنا خوشی کے ساتھ والدین پڑھیں گے. جی,
اب یہ سنتیں ان کے گھر کے اندر پہنچی اور جو ایکسائٹمنٹ رہے گا اس وقت والدین کا وہ ناقابل بیان ہے. یقین جانیے کہ دوسرے دن آپ 2-4 والدین تو آپ کے پاس مکتب آ کر کے آپ کو مبارکبادی پوچھیں. کیوں؟ آپ نے گھر یہ مکتب کی تعلیم گھر مطلب استادی کا کمال رہا نا وہ سوال کرنے کا انداز. تو یہ نہیں کہ کس کو یاد ہے, یہ نہیں کہ گھر میں کون سنائے, یہ نہیں کہ جب گھر میں دفتر بچھا تو کون کون کھانے کی سنتی پڑھا دے. یہ سوال مین ہے. جب یہ ہوگا تو والدین متاثر ہوں گے. یہی تو وہی پہلے سوال کا جواب, مکتب مؤثر بھی ہونا چاہیے. یہی آ گیا جی. دوسری بات, ہمارے مکاتب میں سرپرست میٹنگ نہیں ہوتی. یہ کیوں؟ تو یہ آتے ہی نہیں. میں کہتا ہوں آپ بلائے کتنی مرتبہ. پھر دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے اس کو کس سے جوڑا. ماہانہ جائزہ امتحان ہر مکتب میں ہونا چاہیے, کی رپورٹ سرپرستوں کے ہاتھ میں دینا چاہیے, اس عنوان سے ان کو میٹنگ میں بلانا چاہیے. سرپرستوں کے پاس ماہانہ جائزہ بھی جانا چاہیے. ہر مکتب کا ماہانہ جائزہ امتحان کی رپورٹ بنے, پھر وہ رپورٹ سرپرستوں کے ہاتھ میں ہم مکتب ان کو بلا کر کے دیں, سرپرست میٹنگ میں بلا کر کے, اور اس وقت ان کو یہ بھی بتائیں کہ اس مہینے میں آپ کے بچے کو جو پڑھایا گیا آپ گھر میں اس کو کیسے اپلائی کریں گے. میٹنگ میں ہوگی یہ بات ہو کہ گھر میں اس کو کیسے اپلائی کریں گے. اس کے ٹپس ان کو دیے جائیں, یہ پوائنٹس ان کو بتائے جائیں جو اس مہینے میں مکتب میں پڑھایا گیا. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہر مرتبہ میٹنگ میں بلا رہے ہیں اور بچوں کی تربیت کے اوپر بیان کر کے ہم بھیج رہے ہیں. اگر ہو رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, نہ ہونے سے تو بہت بہتر ہے جی. لیکن اس مہینے میں جو کچھ پڑھایا گیا وہ اس کی تربیت. کیوں؟ بچہ سونے کی سنتیں تو مکتب میں پڑھ رہا ہے جی, لیکن سو رہا ہے تو گھر میں نا. جی جی. کپڑے بدلنے کی سنتیں مکتب میں پڑھ رہا ہے, کپڑے گھر میں بدلتا ہے. کھانے کی سنتیں مکتب میں پڑھ رہا ہے جی. کھانا گھر میں کھاتا ہے. اگر ان سرپرستوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق اور رابطہ نہ رہے تو یہ جتنا کچھ وہ سیکھ رہی ہیں کل کو بھولنے والا. اور اگر ان سے رابطہ مضبوط ہو اور وہ ان چیزوں کے اوپر تیار رہیں اور کوشش کریں اور محنت کریں, اس پر آمادہ ہوں, تو یہ جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں یہ بچوں کی زندگی کا حصہ بنے گا. اس سے مکتب پورے محلے پر پورے خاندانوں کا اثر ہو. تو اگر کچھ ہم ان کو دیں, اس کی ترتیبیں بنائیں تو سرپرست آپ قابو میں رہیں گے اور ماشاءاللہ سے اس کا بڑا فائدہ ہوگا. آپ کوئی غلط کام کے لیے انہیں اپنے قابو میں تھوڑے ہی لے رہے ہیں. مگر بہت ساروں کا یہی سوال رہتا نا سب کے, ہمارے پاس آتے نا سب اساتذہ, کیا کہتے ہیں, طلبا کے والدین آتے نہیں, سرپرست آتے نہیں, جس کی وجہ سے ہم کو بلانا بھی وہ ہو رہا. ابھی ایک مدرسے کی میں کیفیت سن رہا تھا نا, بتا رہے تھے کہ ہم لوگ والدین کا اجتماع رکھے, ان کو بلائے. دیکھیں ہم لوگ ایک دن پورا انتظار کرے, دوپہر میں 12 لوگ ایسے ہے بچے مدرسے میں تقریباً 150-200, تو یہ 12 لوگ آنے کا کیا مطلب. بولے کہ آپ لوگوں نے شروعات ہی غلط طریقے سے کی ہے. ویسے ڈائریکٹلی ان کو بلانے کا کام کر رہے, اس سے پہلے کتنی ایکٹیویٹی ہوئی تو بولے زیرو کچھ, جس کا بڑا خطرناک اثر ہوا لوگوں کے اوپر. تو مایوس ہو گئے. کیا یہ لوگوں کا مایوس ہونا بجا ہے یا نہیں, بالکل بجا نہیں ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو شاید وہاں کا جو فیلئر رہا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے خواتین کا انتظام نہیں کیا ہوگا. جی. بچوں کی تربیت کے حوالے سے خواتین جتنے حساس ہے, اور یہ فیکٹ گراؤنڈ ریالٹی نہیں تھا مجھے واقعی میں. جی. بچوں کی تربیت کے لحاظ سے خواتین جتنے حساس ہیں, مرد حضرات اپنی مصروفیتوں میں ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بچوں کو دیں, اور یہ ہے بھی, یعنی ایسے ہی ہوتا ہے. اصل تربیت کی ذمہ داری تو خواتین کو, ماؤں کے اوپر. اسی لیے ماں کی گود کو کہا گیا بچے کا پہلا مدرسہ. تو خواتین کا انتظام انہوں نے نہیں کیا ہوگا, جس کی وجہ سے وہ ہو گیا. دوسری یہ ہوا ہوگا کہ وہ سرپرستوں کو جب بلا رہے ہیں اس سے پہلے بچوں کی ایکٹیویٹی زیرو, جیسا آپ نے کہا. جی. وہی اگر کوئی پروگرام رکھیں اور بچے پروگرام کے لیے تیاری کرتے رہیں گھر میں, تو اس کو دیکھیں, میرا بچہ, میرے بچے کو دیکھنے کے لیے سب پریزنٹیشن ہے میرے بچے کا, بلکہ وہ اکیلے نہیں پورے خاندان کو لے کر کے خاتون آئے گی. یہ مسئلہ ہے, نظام منظم کی بات ہے, جہاں پر بچہ ہے وہی ہو رہا ہے. جی. اب آگے چلتے ہیں مفتی صاحب, ہمارے پوڈ کاسٹ کے اہم ترین سوالات میں سے. تو اب یہاں ایک بنیادی سوال یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ مکتب کے سابقہ طلبا کو کیسے جوڑ کر رکھنا چاہیے. بہت آسان ہے. سب سے پہلی بات تو ہمارے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے پورا, کم سے کم. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جاؤں.
جو مکتب کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں وہ پروگرام میں ہم خاص طور سے ان کو مدعو اچھا اور انہیں آپ اعزاز دیں. مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائیں، وہاں آپ وہ پرانے طلبا کو بٹھائیں. خاص اگر آپ ان کو بھی یوں ہی ادھر ادھر کام میں لگا دیں گے تو وہ پھر آئندہ مرتبہ عموماً ہوتا ہے ادارے کے اندر پرانے بچے آگے برا کام کیا. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پرانے طلبا کو بلاتے ہیں اپنا قدیم مکاتب کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب پوری خدمات یہ لوگ اپنے ذمہ لے، ان کو ہم آئس کریم تقسیم کرو، کسی کو وہ کرو، کسی کو یہ نہیں کرانا. آپ جب اعزاز دیں گے تو وہ آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ مکتب کے پروگراموں کے علاوہ ان کے ساتھ کچھ جو ہے ایکسرشنز بھی ہونا چاہیے. کوئی جو ہے گھومنے کے لیے کہیں پر ان کو لے جائیں. ہم سال میں ایک آدھ مرتبہ فارم ہاؤس بک کر لیں. تب کے اندر بھی ہو سکتا ہے کام ہونا چاہیے. کبھی فارم ہاؤس بک کر لیں اور لے کے جائیں. اور جب آپ بچوں کو مکتب کے لے جا رہے ہیں تو ابنائے قدیم کو بھی بلا لیں. سال میں ایک آدھ مرتبہ گراؤنڈ کو لے جائیں اور تمام طلبا کو آپ کھیل کی مشق کرائیں اور اس کے اندر بتائیں کہ دیانت داری امانت داری کیا ہوتی ہے. توت راندی روٹ راندی نہیں ہونا چاہیے. جی تو یہ بھی موقع ہوتا ہے پرانے. ایسے ہی کچھ اہم برننگ ایشوز پر آپ جو ہے ڈسکشن. اس زمانے میں ہمارے مکتب کے پرانے بچے کون ہیں جو اب 10th میں انٹر میں ڈگری میں وہی تو ہوتے ہیں پرانے. جب تک کہ وہ اسکول میں ہیں ہمارے مکتب میں تھے. بڑے ہو گئے ہیں وہ مکتب کا کورس مکمل کر لیے تو وہ بہت زیادہ فیس کر رہے ہوتے ہیں برننگ ایشوز. اس وقت کے جو چیلنجز ہے، جو عجیب و غریب الحاد و دہریت کے سوالات ہیں ان کے سامنے بہت ہیں. آپ ایسے ٹاپکس ڈیسائیڈ کیجئے اور اس کے اوپر ان کے سامنے بیان مت رکھیے. یہی ڈسکشن وہ کچھ پوچھیں ہم سے. آج اس عنوان کے اوپر ہم آپس میں گفتگو کریں گے کہ خدا موجود ہے کہ نہیں ہے. ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہماری گفتگو. اگر ہے تو خدا ایک ہی کیوں ہے اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی. آئیے ان کا بھی سنیں گے. ان سے سننا چاہیے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، ہم بیان نہ کریں. اس کے بعد جب ان کا سوال ہو گیا تو آپ جواب پھر سنیں سوال، اس کے اوپر گفتگو. جی یہ عموماً نہیں ہوتا اس سے سب یہ جو آپ بات بتائے واقعی کریے جنزیز کے اعتبار سے بہت پیاری چیز ہے یہ. اس لیے کہ ہم بھی بعض دفعہ سیشنز وغیرہ کر رہے ہیں تو یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ بھائی ایک مفتی ہے انہوں آ رہے ہیں بولے جیسا محسوس ہو رہا ہے بھائی انہوں ایک آ رہے ہیں سبق. بھائی ہمارے لیے کوئی ایسا وقت ہی نہیں دے رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے کچھ سنے، وہ ہماری بات سننا ہی نہیں چاہ رہے. جی تو تھوڑی دیر تک کے لیے وہ لوگ اپنا نحمدہ کے ذریعے سے بات شروع ہو رہی ہے، آخر دعوانا پہ ختم ہو رہی ہے، انہوں ادھر چلے گئے بسکٹ سے. اور بات یہ بھی ہے کہ وہ کچھ بات ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتی. وہ گاڑی قوم کا لفظ جب آئیں گا تو ان لوگوں کے لیے ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اب ہمارے لیے کیا ضرورت ہے. یہ تو آپ جتنی چیزیں آپ بتائے ہیں اس پہ تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا محسوس دکھ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں مکتب کے استاد کو بہت زیادہ تیار ہو کے آنے کی ضرورت ہے ہر اعتبار سے. مکتب کیا چیز ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں آل ڈیولپمنٹس کے لیے وہ بنیاد. اس لیے جتنا مضبوط ہم کو ایک اسلامک اسکالر کو ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ تیاری مکتب کو. آپ کا ایک پریزنٹیشن وہاں پہ ہو رہا تھا نامجڑ وغیرہ میں، اس میں بتا رہے تھے آپ کہ اگر آپ کے مکتب کا بچہ صحیح سے چل کے آج 20-30 سال کے بعد اگر وہ کسی بڑے مقام پہ ہے تو واقعتاً وہ ساری چیزوں کو وہاں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. صحیح بات ہے وہ. جی آپ جیسا کہا ہے وہاں تو گاڑے گاڑے الفاظ ہوں. قرآن میں اللہ نے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، یہ قوم جو میری مکتب کی قوم ہے اس کی زبان میرے منہ میں ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ بچے کو میں مطمئن کر سکوں. اور یہ وقت کی اہم ترین کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بچے کی زبان ہمارے منہ میں ہو کا مطلب واضح کر دیں یہاں پہ بھی تاکہ وہ غلط فہمی نہ ہو جائے. ہماری جو زبان ہے آج کل حیدرآبادی کی وہ زبان نہ رہے، یا پھر اس میں کس طریقے سے ہم مہذب بن سکتے، ورنہ تو ہمارا حیدرآباد مہذب ہی ہے. ظاہر بات ہے کہ بس یہ ہے کہ ہم جو علمی بات اور علمی گفتگو سامنے کر رہے ہیں تو اس کو ہم مکمل طور پہ سمجھا سکیں. جی بچوں کو سمجھ میں آئے، موٹے موٹے ٹرمز استعمال ہوں جو اس کے سمجھ میں آ جائے. بہترین. تو ایک بات یہ ہو گئی کہ ابنائے قدیم، مکاتب کے ابنائے قدیم کو اپنے سے جوڑے رکھنے کے لیے نمبر 1 سیشن پروگرامز بنائیں. نمبر 2 سال میں ایک مرتبہ سب بچوں کے ساتھ انہیں بھی گیمز کے لیے
گراؤنڈ وغیرہ لے کر جائیں. نمبر 3 جو ہمارے مکتب کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں ان کو بطور اعزاز بلائیں ان پروگرامز میں. نمبر 4 یہ ہے کہ ایوری سنڈے ہم برننگ ایشوز کے اوپر کوئی ٹاپک طے کر کے ان کے ساتھ ایک گفتگو کا سیشن جس میں ان کی بات سنی جائے اور پھر کھلا پلا کر کے بھیجا جائے. آہستہ آہستہ وہی کھلانے پلانے کی ذمہ داریاں وہ خود لے لیں گے, زیادہ مسئلہ نہیں. جی 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 سر, اب یہ سوال جو واقعتاً بہت گہرا سوال ہے مفتی صاحب, یہ کہ مکاتب قائم تو ہو جاتے ہیں مگر چند ہی دنوں میں بند ہو جاتے ہیں. جی جی اس کے بارے میں آپ نے کہا ہے تھوڑا اوپر, مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ تو ضمناً آ گئی تھی وہاں پہ بات, اس کے اوپر ماشاءاللہ ایک ایسا قلم آپ ایسی زبان بند کر دیں اس کے اوپر کہ ہمارے لیے بہت مفید رہی ہے. مکتب قائم ہو گیا ماشاءاللہ, 4 جگہ مٹھائی بھی بانٹی گئی, تقسیم بھی ہوئی, 2 مہینے کے بعد خبر سنے کہ بند ہو گیا. تو ایک تو وجہ وہی بتا رہے ہیں کہ آپ خود کفیل ہونا, فلاں ہونا ہے. ایسی چیز جو آپ کو سمجھ میں آئی ابھی ہمارے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ جی دیکھیے, جو آپ بتائیے کہ ایک دکان محلے میں کھلی, کچھ دنوں کے بعد بند ہو گئی, اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ ظاہر ہے کہ اس دکان سے کچھ نفع نہیں ہو رہا تھا مالک کو, اس کی وجہ سے بند ہو گئی. کسی بھی چیز کا نتیجہ خیز نہ ہونا, ریزلٹ اورینٹیڈ نہ ہونا, کسی چیز کا اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونا, وہ چیز کو بند کر دیا. مکتب بھی اسی وجہ سے بند ہوتا ہے کہ مکتب سے اگر لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو اگر مکتب بند ہونے والا ہے تو سارے لوگ آپ کے پاس آ کے آپ کے پیر پکڑ لیں گے, بند مت کریے, بند مت کریے. اور اگر مکتب سے محلے میں کوئی فائدہ نہیں, تب مؤثر نہیں ہے, تو لوگ کہیں گے کہ اچھا ہوا کہ بند ہوا. اچھا, پر ایک واقعہ سناتا ہوں, بڑا مزے کا واقعہ ہے. ایک مسجد میں امام صاحب ہمارے مکتب کے کام سے بڑے وابستہ رہتے ہیں, انہوں نے مسجد میں مکتب قائم کیا, مسجد کے امام تھے. تو صدر صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ مکتب کیوں قائم, ان کو اتفاق نہیں تھا. اب یہ سمجھا کر کے چلا تو رہے تھے مکتب. کچھ دنوں میں وہ لائٹ کا بل دینا شروع کرے مسجد کا, کچھ دنوں میں صفائی کے پیسے دینا شروع کرے, کچھ دنوں میں اور کچھ ایکسٹرا کرایہ دینا شروع کرے. بہرحال ہوتے ہوتے وہ صدر صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بہرحال وہی بولا کہ بعض کی طبیعت خراب ہوتی ہے. جی جی تو ہوا یہ کہ کچھ دنوں ایک موقع ایسا آیا کہ مکتب کا سالانہ امتحان ہوا اور پروگرام ہونے والا ہے. صدر صاحب آ کے کہنے لگے کہ مول صاحب اب یہ پروگرام ہو جاتا نا, اس کے بعد پھر مکتب نہیں کھلنا, یہاں پر نہیں دکھنا بچے یہاں پر. یا اللہ, فوری وہ مجھے فون کرے کہ مولانا کیا کریں ہم, ایسا بول رہے. تو میں بولا کہ آپ کے پاس جلسہ ہو گیا؟ تو کہنے نہیں جلسہ نہیں ہوا, تیاریاں چل رہی ہیں. بولا کہ اب جو تیاری کروا رہے ہیں بچوں کو, اس کی ڈبل کر دیجیے اور جلسہ غیر معمولی کریے, پوری بہترین تیاری کریے, جلسہ غیر معمولی کیجیے اور اس جلسے کے دن مجھے فون کیجیے. بہرحال وہ بیچارے جلسے کے دن فون کرے, آپ بولے تھے فون کرنے. میں بولا جلسہ ہے؟ ہاں جلسہ. تیاری کیسی ہوئی؟ کہنے لگے بہت زبردست تیاری کی, پروگرام, بڑے تقاریر, نعتاں, وہ یہ بہت کچھ یاد کرے. میں بولا کہ آج پوری محنت کیجیے کہ آپ کے محلے کا ہر فرد, جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے سرپرست بھی, اس کے علاوہ بھی لوگ آپ کے جلسے میں تھے. بہرحال سب بچوں کو لگا کر کے انہوں نے کافی محنت کی. جلسہ, میں بولا کہ جلسہ مکمل ہونے کے بعد پورے ادب احترام سے آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ بھئی ہم بہت آپ سے معافی چاہتے ہیں, معذرت خواہ ہیں, ہم سے جو بھی تکلیف ہو گئی آپ لوگ ہم کو معاف کر دیجئے, کل سے ہم یہاں مکتب بند کر رہے ہیں, یہ آپ اعلان کیجئے آخر. تو انہوں نے یہی کیا. جیسے ہی لوگوں نے یہ جملہ سنا اور انہوں نے کہہ دیا کہ صدر صاحب کی طرف سے اجازت نہیں ہے, تو اب سارے لوگ صدر صاحب. میں یہ عرض کر رہا ہوں, اگر کام مضبوط ہوگا تو مکتب بند نہیں ہوگا, اور اگر کام کمزور رہے گا تو مکتب